کے ساتھ جو ہے کام کا آغاز کیا تھا، جو ہے انٹرپرسنل کمیونیکیشن کے اینگل سے ہم بات کر رہے تھے گلوبل کلچرز کے اوپر. یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ ایلیمنٹس کیا ہیں انٹرپرسنل کمیونیکیشن کے، ڈسکس ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن بہتر کیسے ہو سکتی ہے، اس سے کچھ گولڈن رولز ہم نے ڈسکس کیے تھے. اس کے بعد انٹر کلچرل ریلیشن شپ میں ہم نے بات کی تھی کلچرل ڈائمینشنز پہ. یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ مختلف معاشروں کے مختلف کلچر ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مختلف جگہ پہ مختلف سمبل یوز ہوتے ہیں. مختلف دنیا کے جو معاشرے ہیں وہاں بیٹھنے اٹھنے کے انداز، ان کی ویلیوز ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہوئی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ ایک گلوبل ولیج ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے اپنے بھی ملک میں ایک جیسے کلچر نہیں ہوتے، مختلف کلچر پائے جاتے ہیں. اب آج ہم نے ڈائمینشنز آف کلچرل ڈفرینسز پڑھنی تھی. ڈائمینشنز آف کلچرل ڈفرینسز جو ہے، میں اس کے اندر کچھ مناسب سی باتیں آپ کے ساتھ کروں گا، آپ کو اتنی ہی یاد رکھنی ہے، اور آپ نے ان سلائڈس پہ جو میں نے ڈسکس کیا، آپ نے اس کو صرف اتنا ہی رکھیں گے تو کافی ہے. چونکہ انٹرنیشنل پیپر میں عام طور پہ یا کسی بھی انٹرنیشنل کوالیفیکیشن میں بہت زیادہ ان ڈیپتھ ایک کلچر کی بات بہت کم کی جاتی ہے ایتھیکلی، تاکہ فیور نہ ہو جائے کسی خاص کلاس کے اسٹوڈنٹس کی. لہٰذا آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی انٹرنیشنل لیول کی کوالیفیکیشن ہے تو بہت زیادہ ان ڈیپتھ کسی ایک کلچر کو فوکس نہیں کیا جائے گا. ہاں، کلچرل ڈفرینسز پہ اتنی بات کی جائے گی، اس کے حوالے سے میں آپ سب بچوں کو کچھ تھوڑی سی ٹپس دینے جا رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ سوشل ایتھکس میں ایک فرق ہے. دنیا کی جو سوشل ایتھکس میں فرق ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں امریکن اور ایشین کلچر کو، تو ان کا ایک نمایاں فرق ہے. مثلا جو امریکن کلچر ہے وہاں پر میٹیریلزم کو برا نہیں سمجھا جاتا اتنا. یعنی اگر کوئی دولت کی بات کرتا ہے، پیسہ کمانے کی بات کرتا ہے، تو لوگ اس کو مائنڈ نہیں کرتے. اس کو سمارٹ ورک کہا جاتا ہے، اس کو عقل مندی کا سائن سمجھا جاتا ہے. لیکن ہمارے جو ایشین کلچرز ہیں وہاں پہ دولت مندی پر فخر کرنا جو ہے اتنا مناسب نہیں سمجھا جاتا. یعنی دولت کے متعلق بہت زیادہ باتیں کرنے کو، شوخیوں کو پسند نہیں کیا جاتا. یہاں پہ میٹیریلزم کو اتنا لائک نہیں کیا جاتا. یہاں پر ایک لائف ہے جس کے اندر آپ زیادہ تر معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں. ایک تھوڑی سی کیئر فری سٹائل لائف ہے آپ کی. جبکہ امریکنز کے ہاں آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، اور آپ سے کوئی کام کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا بھائی کتنی پیمنٹ کرو گے، اور آپ فوری طور پہ پیسوں پہ اتر آتے ہیں کہ ہاں بھائی پیسے بتاؤ، پیسے کتنے ہوں گے. تو وہاں پہ اس بات کو مائنڈ نہیں کیا جاتا کہ رشتہ داری ہے، جو بھی معاملات ہے. بل ایون میرے ایک عزیز ہیں تو کینیڈا میں رہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، تو وہ ان کا بیٹا جو ہے کانٹریکٹر ہے، کہ یار یہ واش روم بنانا ہے. تو اس نے اپنے باپ کو بھی ویسی کوٹیشن بنا کے دی کہ جی اس پہ اتنے پیسے لگیں گے، اور اتنا مارجن میرا ہوگا، اتنا آپ کا ہوگا. تو اس کے اندر دے آر ویری پروفیشنل ان دیٹ سینس، تو وہ اس کو پروفیشنلزم کہتے ہیں. تو وہ اس کے اندر کوئی برائی نہیں سمجھتے. جبکہ ہمارے ہاں میٹیریلزم یا مادیت پرستی کو یا فوراً پیسوں کے اوپر اتر آنے کو کوئی اتنا اچھا سائن نہیں سمجھا جاتا. سو دس از وٹ دا ڈفرینس بٹوین امریکن اینڈ ایشین کلچر. کیا آپ کو یہ بات میری مشکل تو نہیں لگی؟ اگر سمجھ آئیے تو جی لکھ کے انٹر کر دیں پلیز. جی شاباش. تو کیا فرق کیا ہے؟ ایشین معاشروں میں دولت کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا، فوری طور پہ پیسوں کی بات پہ اتر آنے کو ناپسند کیا جاتا ہے. لیکن امریکن اور یورپین فوراً پیسوں پہ اتر آتے ہیں. باپ ہے، بھائی ہے، انہوں نے کہنا ہاں بھائی کام کا ہے تو نکالو پیسے. تو وہ پیسوں کو اتنا برا نہیں سمجھتے. اچھا، اب تھوڑا سا فرق جو ہے سوشل ایتھکس میں، ایک تو یہ میٹیریلزم کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا. چونکہ اچھا وہ ایسا کیوں سوچتے ہیں، یہ ایک بڑا اہم سوال. وہ یہ کہتے ہیں کہ منی از اے سلوشن، منی سلوشن سالو مینی پرابلم، منی از اے سلوشن آف مینی پرابلمس. پیسہ بہت سارے پرابلمس کا نا سلوشن. لیکن ایشین سوسائٹیز جو ہیں وہ یہ نہیں مانتی. مثال کے طور پہ میں ایک فلم دیکھ رہا تھا، تو اس کے اندر دو بھائی ہوتے ہیں. تو ایک بھائی بڑا امیر ہوتا ہے اور ایک بھائی بڑا غریب ہوتا ہے. تو امیر بھائی جو ہے وہ کہتا ہے میرے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، دولت ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو فوراً کہتا ہے میرے پاس ماں ہے. تو یوں سی کہ یہاں پہ جو ہے نا دولت، بنگلہ، گاڑی، اس کے متعلق اس طرح سے نہیں سوچا جاتا. یہاں پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے اچھا
میرے پاس دولت ہے، بنگلہ ہے، گاڑی، تمہارے پاس کیا کہتا ہے میرے پاس ماں ہے. تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے بڑی فوکس کی جاتی ہے. اچھا اینی وے، اب اس کے بعد آ جاتا ہے لیول اینڈ رینکس ان سوسائٹی. اچھا معاشروں میں جینڈرز کے رینک کیے گئے ہیں، لوگوں کے رینک کیے گئے ہیں. مثال کے طور پہ بعض معاشروں میں عورت جو ہے نا اس کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے. مسکولائن معاشرے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جو ہے مرد جو ڈومینیٹنگ ہے، مین ڈومینیٹنگ. تو بعض معاشرے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو معاشرے ہیں یہ مسکولائن معاشرے ہیں، یہاں پہ مین ڈومینیٹنگ سوسائٹیز ہیں. ساری طاقت جو ہے وہ مردوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے. جبکہ دوسری طرف فیمن معاشرے ہیں، تو جو فیمن معاشرے ہیں وہاں پہ کیا ہے شابش. اچھا چلو، ایک معاشرہ ایسا ہے جہاں پہ وہ مرد ڈومینیٹنگ ہے، پاور، طاقت، پوزیشن، اختیارات سب کچھ مرد کے پاس، عورت کے پاس کچھ نہیں. دوسرے معاشرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں بھائی عمر بتاؤ، دوسرے معاشرے بالکل اس کے برعکس ہیں. وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ ایک معاشرے ایسے ہیں جہاں مرد ڈومینیٹنگ ہے، دوسرے معاشرے کیسے ہیں شابش ہیں؟ دوسرے معاشرے ہیں ہی نہیں، وہ کدھر چلے گئے سارے؟ فیمنسٹ ہے. اچھا وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ کیا ہے شابش؟ وہاں پہ کس کی حکومت چلتی ہے شابش؟ کیوں جی وہاں پہ کسی کی حکومت چلتی ہے؟ وہاں پہ مرد وومن نہیں 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 کائنات بیٹی، دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے جہاں پہ عورت جو ہے وہ گھوڑی پہ بیٹھ کے آئے اور مرد کو ڈولی میں بٹھا کے لے جائے ہیں جی، اور مرد سے برتن منجوائے جا رہے ہیں. ایسے معاشرے نہیں ہیں. معاشرے دو طرح کے، ایک معاشرے جہاں مین ڈومینیٹنگ ہے، مردوں کا راج چلتا ہے، اور ایک معاشرہ ایسا ہے فیمن معاشرہ جہاں عورت اور مرد برابر ہیں، عورت اور مرد برابر ہیں. اس کا آئیڈیل دیکھنا ہونا اس کا، تو اس کا آئیڈیل معاشرہ جو ہے فن لینڈ ہے. فن لینڈ میں عورت اور مرد بالکل برابر، کوئی فرق نہیں. اچھا تو رائٹ آف ایکسپریشن اور آزادی رائے اور یہ سارے رولز اینڈ لیول مختلف ہیں مختلف معاشروں میں. تو ابھی تک صرف دو باتیں بتائی ہیں. ایک بات یہ بتائی ہے کہ بعض معاشروں میں سوشل ایتھکس یہ ہیں کہ دولت، پیسہ سب کچھ ہے، اور ایک معاشرے ایسے جو کہتے ہیں دولت اور پیسہ سب کچھ نہیں ہے. ایک معاشرے ایسے ہیں جہاں مرد کا راج چلتا ہے، مرد کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، پوزیشن ہے، اور دوسرے معاشرے ایسے ہیں جہاں عورت اور مرد برابر. اچھا جی، اب اس کے بعد ڈیسیژن میکنگ نارمز. ڈیسیژن میکنگ نارمز میں دو بڑے جو ہے نا کمپیریزن مجھے جو کتاب میں نظر آئے. دیکھیے امریکنز کا فیصلہ سازی کا انداز یہ ہے کہ فیصلہ کوئک اور فاسٹ ہونا چاہیے، جلدی ہونا چاہیے. لیکن جو یورپ سائڈ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فیصلہ جو بھی ہے وہ سارے فیکٹرز کو کنسیڈر ہو کے ہونا چاہیے. اس لیے امریکنز نے پریزیڈینشیل سسٹم فالو کیا تھا تاکہ فیصلے اتنے ڈیلے نہ ہو کہ بس بحث ہی ہوتی رہے. اور جو آپ کی یہ یورپ سائڈ ہے، انہوں نے زیادہ تر جو فالو کیا تھا، انہوں نے کہا تھا گو تھرو دا آل فیکٹرز، کہ تمام فیکٹر جانے چاہیے. اب دوسرا اس میں کمپیریزن آ جاتا ہے کہ ہمارے جو ایشین کنٹریز ہیں اس کے اندر بنگلہ دیش ہے، پاکستانی، ابھی ان کے ہاں جمہوری جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں اتنی زیادہ نہیں ہیں. اس سے یہ کہتے ہیں ون سینٹرل اتھارٹی ہونی چاہیے، فیصلہ کرنے کے لیے ایک مرکزی اتھارٹی ہونی چاہیے. اور جو جیپنیز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، جمہوریت ہونی چاہیے، کنسنسس بیسڈ ڈیسیژن ہونے چاہیے. اب اگر آپ امریکہ اور یورپ کا موازنہ کرتے ہیں تو امریکن کوئک ڈیسیژن پہ بلیو کرتے ہیں اور یورپین جو ہے وہ گو تھرو آل فیکٹرز. اور جب ہم ہمارا اور جاپان کا اور یورپ کا موازنہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جمہوری طریقے سے فیصلے ہونے چاہیے، لیکن پاکستانی کہتے ہیں کہ دیر شوڈ بی ون سینٹرل اتھارٹی جو فیصلے کرے تاکہ جلدی فیصلے ہو جائیں، اور ویسے بھی ہر بندہ فیصلہ کرنے کی یا بحث کرنے کی یا اس میں انوالو ہونے کی صلاحیت یا سخت نہیں رکھتا. تو یہ مختلف سوچ ہے. اب ایک چیز ہے اسپیس کی، کہ ایک بندہ بات کرتے ہوئے دوسرے سے کتنی اسپیس پہ کھڑا ہوتا ہے. اس کے اندر میرے پاس کوئی فکس فارمولہ نہیں، مختلف جگہ مختلف باتیں لکھی ہیں، لیکن جو ہم نے عام آبزرو کیا ہے کہ عرب ایریے کے لوگ ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. اچھا یو ایس اور کینیڈین کم از کم 5 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں،
اور جرمن اور جیپنیز یعنی یہ جو یورپ سائڈ کے لوگ ہیں یہ خاصے کلوز کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں تو ان کا باہمی فاصلہ کتنا ہونا چاہیے یہ مختلف معاشروں میں مختلف ہے. سعودین بہت دور کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں, امریکن کینیڈین ذرا فاصلہ رکھتے ہیں, اور یورپین خاصے کلوز کھڑے ہو کے آپ سے بات کرتے ہیں. تو یہ فاصلہ رکھنے کے مختلف طریقے ہیں ایک دوسرے سے ڈسٹینس کے. اچھا, تو اس کے بعد اگر دیکھا جائے جو آپ کا باڈی لینگویج کا معاملہ ہے, تو محمد امین پاکستان میں عورت مارچ سے دیکھیے میں اس معاملے کو تھوڑا سا نا سوشل پالیٹکس کی سائڈ پہ چلا جاتا ہے, تو اس میں بندے کی رائے آ جاتی ہے, اور رائے دینے اسٹوڈنٹس کے کو اچھا نہیں رہتا چونکہ وہ اس سے کانفلکٹ پیدا ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ. تو جیسے اگر میں کہوں کہ جی پی ٹی آئی اچھی ہے یا نون لیگ اچھی ہے, تو مجھے نہیں پتا دونوں میں سے کون سی اچھی ہے, بلکہ میں تو بچوں سے پوچھ کے ووٹ ڈالتا ہوں. تو جب الیکشن ہوتا ہے تو میں کلاس میں ووٹنگ کرا جب ایک الیکشن ہیلڈ کرواتا ہوں, تو بچے جدھر ووٹ ڈالتے ہیں میں ادھر ڈال دیتا ہوں, کہ بچوں کی رائے اتنی ہوتی ہے چونکہ جو ینگسٹر ہیں وہ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں, وہ زیادہ اچھا مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا میں عورت مارچ میں بھی رائے آپ لوگ جانتے ہیں کہ زیادہ بہتر کیا ہے. ہاں میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ میری رائے مانیں تو میری رائے میں یہ ہے کہ معاشرے میں عورت پس رہی ہے, اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے, تیزاب عورت پہ گرایا جاتا ہے, جلایا عورت کو جاتا ہے. تو عورت کو حقوق ملنے چاہیے, لیکن سوال یہ ہے کہ حقوق لینے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, یہ معاشرے کو طے کرنا چاہیے. کہ ہر بندہ اگر اپنے طریقے سے حقوق لے گا تو پھر ہم ویسٹ میں اور ہمارے میں اتنا فرق نہیں رہے گا. تو میرے نزدیک عورت کو حقوق ملنے چاہیے, یہ ان کا جینین رائٹ ہے کہ کوئی بندہ انہیں سیکشولی ہراس نہ کر سکے, ان کے اوپر ظلم نہ کیا جائے, شوہر ان کی پٹائی نہ کرے, باپ بھائی اس پہ ہاتھ نہ اٹھائیں. تو یہ عورت کے رائٹ ہیں, یہ اسے ملنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک سوال ہے کہ جو اس کے حقوق لینے کا طریقہ ہے, وہ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ہمیں بات کر لینی چاہیے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورتیں سال میں ایک دفعہ اچھے لباس کے ساتھ نکلیں, اپنی چادر چار دیواری کا احترام کرتے ہوئے, اور ایک مارچ کر لیں اپنے حقوق کے لیے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مادر پدر آزاد ہونے کے لیے آپ لڑیں, یہ تو میرے خیال میں ورس ہو جائے گا نا, پھر ہماری اپنی ویلیوز کہاں جائیں گی. تو لہٰذا وہی بات آ گئی نا کہ آگے جائیں گے تو وہ ذرا تھوڑے کنٹروورشل ایشوز آ جائیں گے. لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت پس رہی ہے, بری طرح سپریسڈ ہے, اور بہت کم حقوق ہیں اس کے پاس, رائٹس کم ہیں. لیکن بہت سارے ایسے انسان بھی ہیں جو محبت کرنے والے ہیں دنیا میں, وہ اپنی بہن سے, اپنی ماں سے, اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں, اور اسے گھر میں مہارانی بنا کے رکھتے ہیں, اور گھر میں اس کا حکم چلتا ہے. تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا اینی وے, تو ہم بات کرتے ہیں واپس اپنی بات پہ کہ باڈی لینگویج کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی مختلف ہے مختلف ملکوں میں. جیسے آپ یہ کہہ لیجئے کہ سلام کرنے کے مختلف انداز, یعنی ملنے کے مختلف انداز. اب آپ اور میں تو آپ جانتے ہیں ہم تو شیک ہینڈ کرتے ہیں. اب اللہ اس کو جو ہے اللہ اس سے پناہ دے ہمیں کووڈ سے, تو یہ تقریباً انہوں نے ختم ہی کر دیا ہمارا. لیکن یہ ہے کہ ہم ہاتھ شیک آف ہینڈ کرتے ہیں. انڈین جو ہے وہ ہاتھ جوڑتے ہیں, وہ جوائن ہینڈز کہتے ہیں, اور جو جیپنیز ہیں وہ باؤ کرتے ہیں. تو یہ مختلف طریقے میں. اچھا, میں نے جیپنیز اور انڈین سے اکثر یہ بات پوچھی ہے کہ بہت ساری جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکٹھے ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل سنیریو میں, یا کسی کانفرنس میں ہم گئے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں ان کے ساتھ, تو پوچھتے ہیں کہ اچھا بھائی آپ لوگ یہ بتاؤ کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو. تو جو جیپنیز اور انڈین دونوں کا تقریباً ایک جیسی ہی سوچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اس میں بھی اللہ کی ذات رہتی ہے, یعنی کہ روح جو ہے وہ ایکچولی اللہ کی ایمانت ہے, اور وہ اللہ کا ریفلیکشن ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان میں ایک اللہ رہتا ہے, کریٹر رہتا ہے.
تو ہم اس انسان کو آگے ہاتھ نہیں جوڑتے, ہم اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس ذات پاک کو جو ہے نا سلام کرتے ہیں, جو اس کی ذات میں موجود ہے اس شخص کی. تو وہ اس کو یہ کہتے ہیں. بہرحال اینی وے وہ اب ان کی سوچ ہے, رائٹ اور رانگ وہ تو پھر ظاہری بات ہے, آپ سمجھتے ہوں گے. اچھا, اب جہاں تک سوال ہے مینرزم کا, اچھا مینرزم میں بڑا فرق پایا جاتا ہے. مینرزم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے عرب اور ایشین معاشرے میں تھوڑا فرق ہے. مثال کے طور پہ میں نے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ یورپ میں رہتے ہیں فرض کیجئے, تو کوئی آپ کا دوست ہے, وہ آپ کے بچوں کے لیے گفٹ لاتا ہے تو آپ خوش ہوں گے, اور آپ کی بیوی کے لیے لاتا ہے تو آپ اور خوش ہوں گے کہ یار میں نے اپنی بیوی کا اتنا خیال نہیں رکھا جتنا یہ رکھ رہا ہے, تو یو ول لائک اٹ. بٹ ان سعودی عربیہ آپ کے بچوں کے لیے کوئی گفٹ لائے اٹ از ایکسیپٹیبل, بٹ وہ آپ کی وائف کے لیے گفٹ لائے اٹ از آبجیکشنیبل. تو یہ آبجیکشنیبل بات ہوتی ہے, لوگ جو ہیں اس کے اوپر آبجیکٹ کرتے ہیں. لہٰذا مینرزم اینڈ ایٹیچیوڈ میں اس کو غلط سمجھا جاتا ہے ہمارے ایشین معاشروں میں, جبکہ یورپ اور امریکہ میں آئی تھنک کہ وہاں پہ اتنی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے. بہرحال ہم اوور آل سم اپ کر لیتے ہیں کہ جو ہے ایک بات تو یہ یاد رہنی چاہیے کہ یورپین اور امریکن پیسے کے بڑے پجاری ہیں, اور وہ بات بات پہ پیسوں کے اوپر اتر آتے ہیں اور وہ اسے جائز سمجھتے ہیں. ہم ایشین اسے اچھا نہیں سمجھتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ لیول اور رینک مختلف ہے, فریڈم آف ایکسپریشن مختلف ہے. بعض معاشروں میں مرد ڈومینیٹنگ, ہم مسکولائن سوسائٹیز کہتے ہیں, لیکن فیمن معاشروں میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. یہاں اخلاقیات کی, اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی, ریلیشن شپس کی بڑی ویلیو ہے. اس کے بعد دوسرے معاشرے, کچھ معاشرے ایسے ہیں جہاں ڈیسیژن میکنگ سمجھی جاتی جلدی ہونی چاہیے, جیسے امریکہ ہے, لیکن یورپ اور جاپان کہتا ہے نہیں جمہوری طریقے سے ہونی چاہیے. اور ایشیا کے اکثر علاقے نیپال, پاکستان وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک سینٹرل اتھارٹی کو فیصلہ کرنا چاہیے. پرسنل سپیس کے معاملے میں سعودین بہت آگے ہیں, یورپین ان سے ذرا امریکن اور کینیڈین ان سے ذرا کم فاصلہ رکھتے ہیں بات کرتے ہوئے, اور جرمن اور جاپنیز بہت کلوز کھڑے ہوتے ہیں. باڈی لینگویج کے اعتبار سے سلام کرنے کا طریقہ پاکستانیوں کا شیک آف ہینڈ ہے, انڈین کا جوائنٹ ہینڈ ہے, اور جاپنیز کا بو ڈاؤن ہے. اور مینرزم ایٹیچیوڈ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عرب کنٹریز میں بچوں کے لیے گفٹ کوئی لے آیا آپ کے آپ خوش ہوں گے, بیوی کے لیے آئے تو آپ ناراض ہوں گے, جبکہ یورپ میں اسے کوئی اتنا برا نہیں سمجھا جاتا. تو یہ ہے بچوں جو فرق ہے ہمارے اور ان کے معاشروں. اب بات آ جاتی ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں پرابلمس ریلیٹڈ ود پرابلم اینڈ کانسیکوینسز ریلیٹڈ ود انٹر کلچرل کمیونیکیشن. اس کے پرابلم اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ جب ڈیفیکلٹ ہے ان اے سینس آف مینیجنگ ملٹی کلچرل ممبرز ان اے سیم ٹیم. ایک ہی ٹیم میں کچھ گورے ہوں, کچھ افریقن ہوں, کچھ ایشین ہوں, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, یہ خاصا مشکل کام ہے. تو کوئی سمجھے کہ اٹس ویری سمپل ٹاسک ٹو ڈو, اٹ از نیور ایور بینگ اے سمپل ٹاسک, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک کہ ایک ٹیم میں اتنے مختلف طرح کے لوگ جو ہیں وہ رول پلے کر سکیں. تو یہ اتنا آسان کام نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مینیجر جو ہیں انہیں آج کے زمانے میں مختلف کلچر کے لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے, کلچرلی ڈائیورس پیپل سے بات کرنی پڑتی ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ اتنے ڈائیورس لوگوں سے بات کرنا کیا روزمرہ کا معمول ہے. دیکھیے اگر آپ مڈل ایسٹ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے ہیں, مڈل ایسٹ چلے گئے ہیں, یا آپ ایسٹرن یورپ سائڈ چلے گئے ہیں, یا آپ امریکہ چلے گئے ہیں, تو آپ کو ہر صورت مختلف طرح کے لوگوں سے بات کرنی ہے. وہاں نیپالی بھی ہوگا, امریکن بھی ہوگا, وہاں پر ریڈ انڈین بھی ہوگا, وہاں پر عربکس بھی ہوں گے, تو جوئش بھی ہوں گے ایون. تو آپ کو ملٹی کلچرل لوگوں سے بات کرنی پڑے گی, یہ تو ہوگا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کسی ایک ملک میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو ملٹی کلچرل کمیونیکیشن نہیں کرنی پڑے گی, یہ بہت بڑی غلط فہمی. چونکہ آج کل تمام سچویشن جو ہیں یا تمام بزنسز جو ہیں وہ انٹر کلچرل کمیونیکیشن میں پھنس چکے ہیں. چونکہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے, دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج بن کے رہ گئی ہے.
تو لہٰذا پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنی پڑے گی کہ آج کا دور ملٹی کلچرل ٹیمز کا ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے مختلف طرح کے لوگوں کو ایک ٹیم میں رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے بعض ملکوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو ہے ہی ڈائیورس کلچر کے لوگ ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ ایک ملک جیسے پاکستان میں ہی اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور آپ یہ سمجھیں کہ دوسرے ملکوں کا کلچر سمجھے بغیر آپ کاروبار چلا لیں گے، نہیں، جو کمیونیکیٹ کرنا ہے وہ یورپ سے بھی کرنا ہے، امریکہ سے بھی کرنا ہے، مختلف جگہ سے کرنا ہے، تو یہ تو آپ کو سیکھنا پڑے گا اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کس کلچر میں کیا ڈفرینسز ہیں۔ تو لہٰذا آج کا زمانہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے اس میں لرن کرنا۔ اب جہاں تک مسئلہ ہے کہ پرابلمس کیا ہیں ریلیٹڈ ٹو انٹر کلچرل کمیونیکیشن، سب سے پہلا مسئلہ ہے لیک آف انڈرسٹینڈنگ۔ جب ہم مختلف کلچرز کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی کمیونیکیشن کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک دوسرے کے کلچر کو نہیں سمجھتے تو ان میں انڈرسٹینڈنگ کا وہ معیار قائم ہی نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کہیں جی بغیر چائنیز کے تھوڑا بہت کلچر سیکھے بغیر آپ چائنیز سے بات کریں گے، آپ کی وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی جب تک آپ مکمل طور پہ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے۔ دوسری چیز ہے اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ سے زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ کا چانس زیادہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں اور اپنی طرف سے آپ صحیح بات کہہ رہے ہوں، لیکن دوسری طرف سے اس کو اتنا مس پرسیو کر لیا جائے کہ آپ کے لیے ایک سیریس ایشو پیدا ہو جائے، تو یہ کوائٹ پاسبل ہے کہ یو ول اسٹک ان اے پرابلم۔ یعنی ایک تو ہے نا کم انڈرسٹینڈنگ، وہ تو پھر بھی قابل قبول تھی، اور مس انڈرسٹینڈنگ تو کسی بھی طرح قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ایک ایشو اپنی جگہ پریویل کرتا ہے۔ میں نے کیا بتایا آپ کو؟ میں نے دو باتیں بتائی۔ پہلی بات یہ بتائی کہ جب دو مختلف کلچر کے لوگ بات کریں گے تو اس میں کوائٹ پاسبلی یہ چانس ہو سکتا ہے کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ، لیک آف انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے، یعنی ایک دوسرے کی بات کو آپ سمجھ ہی نہ پائیں، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بجائے یہ کہ کم سمجھ آئے ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب اس کے دو لیولز ہیں، ایک انفرادی لیول پہ ہے اور ایک کولیکٹیو لیول پہ ہے۔ اب انفرادی لیول پہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور کولیکٹیو لیول پہ، دونوں چیزوں کو میں الگ الگ ڈسکس کرتا ہوں ون بائی ون۔ چلیے دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اس میں سے یہ بات کرتے ہیں ڈفرینس۔ دیکھیے، دو انسانوں میں کمیونیکیشن میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ٹھیک ہے، انڈیویجول لیول پہ سپوز کر لیتے ہیں کہ اے اور بی دو پرسنز ہیں اور وہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے، اور اے اور بی دو پرسنز سے وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے تھے اور انہوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ اب اس کے دو مختلف نتیجے نکل سکتے ہیں۔ ایک ایسی صورت میں جب دونوں پارٹیز کی طاقت برابر ہے، اور ایک ایسی صورت جس میں ایک پارٹی دوسری کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، اے اور بی میں کمیونیکیشن چل رہی تھی، ان میں اختلافات ہو گئے۔ اب اختلافات کی صورت میں دو مختلف نتیجے نکلیں گے، اگر وہ ایکول ان پار ہیں اور اگر وہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے پاور کے اعتبار۔ دیکھیے، اختلاف کی صورت میں پہلی بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کمیونیکیشن میں ایک بریک آ جائے گا، کمیونیکیشن کا عمل ٹوٹ جائے گا، رک جائے گا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو صورتیں ہیں کہ کمیونیکیشن کا عمل جن لوگوں کے درمیان ہوا ہے، کیا وہ ایکول ان پار ہیں یا ایک پارٹی دوسرے پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ اب دیکھیے، اگر تو دونوں پارٹیز برابر ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایکس اینڈ وائی چونکہ برابر ہیں تو it is very easy for X to refuse to communicate with Y, and similarly it is easier for Y to refuse to communicate with X. یعنی ہم نے کہا A اور B میں اختلافات ہیں، اور A اور B کے اختلافات میں دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں، تو پھر A بھی ریفیوز کر سکتا ہے اور B بھی ریفیوز کر سکتا ہے۔ کیا خیال؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ جب دونوں برابر ہیں تو پھر A بھی ریفیوز کر سکتا ہے، B بھی ریفیوز کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انیکوالٹی ہے، A ڈیپینڈنٹ ہے B پر، تو B انکار کر سکتا ہے، A انکار نہیں کر سکتا، اور اگر B ڈیپینڈنٹ ہے A پر تو A انکار کر سکتا ہے، B انکار نہیں کر سکتا۔
تو لہٰذا if x is dependent on y then refusal will not easy for x. x کے لیے ریفیوزل ایزی نہیں ہوگا چونکہ وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر. کیا خیال ہے بچوں؟ تو یہ ایک بات آ جاتی ہے کہ ایسی صورت میں جو ہے آپ اس کو ڈفرینٹ وے میں ٹریٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات کیا ہوئی؟ میں کہاں سے شروع کی تھی بات؟ میں نے یہاں سے شروع کی تھی بات کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، ڈسرپشن تو ہوگی. سوال یہ ہے اس عمل کو توڑے گا کون؟ تو اگر تو یہ دونوں برابر ہیں طاقت میں تو اے بھی بریک کر سکتا ہے، بی بھی کر سکتا ہے، ایکس اور وائی دونوں کر سکتے ہیں. اور اگر ایکس ڈیپینڈنٹ ہے وائی پہ تو پھر ایکس نہیں کر سکتا، وائی کر سکتا ہے. اور اگر وائی ڈیپینڈنٹ ہے ایکس پہ تو پھر وائی نہیں کر سکتا، ایکس کر سکتا. اگر یہ کلیئر ہے تو جی لکھ کر انٹر کیجئے. جی شاباش بچوں، جی شاباش. تو میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنی بات کو کہ جب بھی اختلافات ہوں گے تو کمیونیکیشن میں بریک ضرور آئے گا، کمیونیکیشن ٹوٹے گی ضرور. لیکن اگر دونوں پارٹیز برابر ہیں تو اے بھی توڑ سکتا ہے، وائی بھی توڑ سکتا ہے. لیکن اگر ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے تو جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ انکار نہیں کر سکتا، ہاں جو پاورفل ہے وہ انکار کر سکتا ہے. دس از وٹ جرنلی ہیپن. اچھا، تو یہ دنیا کا اصول ہے نا، اصول سکھا رہے ہیں نا آپ کو، طاقت کا اصول ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایسی صورت میں جب ایک دوسرے سے انکار نہیں کر سکتا تو پھر کیا سچویشن ہوگی؟ پھر ایسی سچویشن میں کمیونیکیٹ آن دا کنڈیشن آف اونلی ون پارٹی. جو کمیونیکیشن ہوگی وہ ایک پارٹی کی کمانڈنگ پہ ہوگی. جیسے ریسنٹ ایئرز میں ہندو ورسز اے پور کشمیری اسٹوڈنٹ، ایک پور کشمیری اسٹوڈنٹ کو گھیر لیا ہندو کمیونٹی نے، ہندو میجورٹی نے. اب بتائیے وہ اکیلا اسٹوڈنٹ انڈیویجولی کس بیس پہ کمیونیکیٹ کرے گا؟ تو آپ یہی کہیں گے سر کہ اس کے اندر چونکہ اس کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تو واضح طور پہ ایکسٹینشن آلسو لنک ٹو پاور ڈفرینسز بٹوین پارٹیز دیٹ ون پارٹی گیو اپ، تو اسے گیو اپ کرنا پڑے گا نا. اسٹارٹ کمیونیکیشن کمپلیٹلی ایز پر دا کنڈیشن آف ادر پارٹی. تو ایک پارٹی دوسرے کی کنڈیشن پر بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کشمیری اسٹوڈنٹ بیچارہ کس کی بنیاد پہ بات کرے گا؟ وہ تو بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو جو کہیں گے مان لے گا. تو لہٰذا میں نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ جب کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے انٹر کلچرل کمیونیکیشن میں تو اگر دونوں کی طاقت برابر ہے تو ایکس بھی انکار کر سکتا ہے، وائی بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر ایکس ڈیپینڈنٹ ہے وائی پہ تو ایکس انکار نہیں کر سکتا، وائی کر سکتا ہے. اور ایسی صورت میں یہ کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک پارٹی ٹوٹلی گیو اپ کر دے. گیو اپ کرنے کا مطلب ہے ٹوٹلی چھوڑ دے، اور دوسری پارٹی جو ہے اس کے کنڈیشنز کے اوپر بات کرے. تو کشمیری تو بیچارے اسی پہ بات کر رہے ہیں نا، ایک کشمیری اسٹوڈنٹ تو اسی پہ بات کرے گا. تو چونکہ یہ انڈیویجول ہے اس لیے میں نے ایک اسٹوڈنٹ کی مثال دی. اب چلتے ہیں کلیکٹیوزم کی طرف. کلیکٹیوزم کی طرف کمیونیکیشن میں دنیا کی تاریخ نے بڑا کچھ ہمیں سکھایا. دنیا کی تاریخ نے ہمیں ایک تو ایکسپلشن اینڈ سیگریگیشن ہمیں سکھائی. ایکسپلشن اینڈ سیگریگیشن ہمیں سکھائی. ایکسپلشن اینڈ سیگریگیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو طاقت کی بنیاد پہ اپنے ٹیریٹری سے نکال دیا. ایسا کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ دنیا اس کی گواہ ہے کہ ایک طاقتور گروہ نے ایک پاور بھی اپنے ہاتھ میں رکھ لی، انکم بھی اپنے ہاتھ میں رکھ لی، ویلتھ بھی اپنے ہاتھ میں رکھ لی، اور جو غیر طاقتور لوگ تھے انہیں اپنے علاقے سے نکال دیا، ایکسپلشن کر دی. اچھا، اس ایکسپلشن کی کوئی تاریخی مثال ملتی ہے؟ تو اس ایکسپلشن کی تاریخی مثالیں بہت ساری ہیں لیکن میں دو دے دیتا ہوں آپ کو. ایک تاریخی مثال ہے دا
پاکستان موومنٹ کہ ایک اتنے بڑا علاقہ ہندوستان جس پر ہم حکومت کرتے تھے ایز اے مسلم، اور اپنی انٹیلیجنس اور اپنے وائز ہونے کی وجہ سے اور اپنی طاقت کی بنیاد پہ اس علاقے پر اپنے علم کی بنیاد پر حکومت کر رہے تھے، ہمیں انگریزوں نے آ کے کیپچر کیا اور اس علاقے پہ قبضہ کیا، اور اس کے بعد طاقت نکال کر یا جو بھی پاور تھی وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں دے دی، اور انہوں نے پاور ان کے پاس، انکم ان کے پاس، ویلتھ ان کے پاس، تو سارے اختیارات ان کے پاس، اور ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم اپنے اتنے بڑے خطے سے محروم ہو جائیں، اور ہم محروم ہو کر ایک چھوٹا سا 4 صوبوں کا ملک پاکستان میں ہم محدود ہو گئے، اور اس کے بعد جب ہم نے 2 ٹکڑوں میں پاکستان بنایا تو اس کو بھی جینے نہیں دیا، اس کو بھی 2 حصوں میں بانٹ دیا، آج وہ بنگلہ دیش ہے، ہم پاکستان۔ تو یہ expulsion is a process by the power group of the people choose to remove a less powerful group from their territory. ایکچولی آپ کہتے ہیں ہم نے پاکستان بنایا، ایکچولی انہوں نے ہمیں دھکا مارا ہے اور ہمیں اپنے علاقے سے نکالا ہے، اور ہم آ کے ایک ایج پہ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ والے بارڈر پہ، وہ علاقہ جو انتہائی پسماندہ علاقہ تھا، وہاں پہ ہمیں دھکیل دیا انہوں نے۔ وہ تو اللہ کی کرنی ایسی کہ جغرافیکلی وہ سمجھ نہیں پائے، چونکہ ظاہر ہے جو ویژن ہے وہ تو مسلمانوں کے پاس تھا، تو یہ تو احمق لوگ ہیں، تو انہوں نے ہمیں دھکیل دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ ایسی سرزمین جسے وہ بنجر اور بیابان سمجھتے تھے، اس کے نیچے وسائل بھی ہیں، اور وہ اس خطے میں ایکسیس کا سب سے اہم راستہ بھی ہے، تو انہوں نے ہمیں یہاں دھکیل دیا۔ تو یہ اس کی مثال ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو ریسنٹلی یورپ میں بوسنیا کے ساتھ یہ کیا گیا کہ بوسنیا کے مسلمانوں کو طاقت کی بنیاد پہ ایک چھوٹے سے خطے میں محدود کر کے نکال دیا گیا۔ ابھی اسی طرح سے ایک مثال ہے، جیسے کہ میانمار میں جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ان کے علاقے سے بے دخل کر دیا گیا طاقت کے استعمال کو کر کے، اور اسی طرح سے اس کی مثال ہے کہ طاقت کی بنیاد پہ بے دخل کر دیا گیا اور وہاں سے نکال دیا گیا، اور اس کی ایک مثال بوسین جو ہے فلسطین ہے، کہ فلسطین میں یہودیوں نے طاقت، آمدنی، ویلتھ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اور فلسطینیوں کو وہاں سے دھکیل دیا ہے، اور ان کا کوئی لینڈ نہیں ہے اب۔ اچھا، تو یہ بچوں یہ طاقت کی بڑی بڑی مثالیں ہیں ایکسپلشن آف اینڈ سیگریگیشن، کہ پہلے نکالا اور پھر سیگریگیٹ کر کے علیحدہ کر دیے۔ کلیئر بچوں؟ کوئی مشکل تو نہیں لگ رہی میری بات؟ کین یو انٹر اے جی سو دیٹ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہے۔ دوسری طرف اس کی جو مثال ہے وہ میں نے تھوڑی سی شاید پکچر لگا دی، وہ ہے اسیمیلیشن کی۔ اسیمیلیشن کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ پہلے طاقت کی بنیاد پہ باہر دھکیل دیا اور پھر کسی شرط میں پر اپنے اندر شامل کر لیا۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، پہلے طاقت کی بنیاد پہ علیحدہ کر دیا اور پھر کچھ شرائط پر واپس لے لیا۔ تو یہ ہے آن collective level assimilation relate to an individual yielding and communicating other parties condition، اپنی کنڈیشن سے اس کو اپنے اندر مرج کر لیا۔ اس کی مثال ہے اسپین کی، کہ اسپین پہ 600 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، تو جب یورپین طاقت میں آئے تو انہوں نے اس علاقے کو چھین لیا مسلمانوں سے، اور چھیننے کے بعد پھر ان کے سامنے شرط یہ رکھی کہ اگر آپ اس خطے میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا مذہب بدلنا پڑے گا۔ تو ان تمام لوگوں کو بازور شمشیر کرسچین بنایا گیا، اور جنہوں نے مذہب قبول نہیں کیا ان کو مار دیا گیا، بلڈ شیڈ کیا گیا اور کل کر دیا گیا۔ تو یہ بھی اسیمیلیشن کی ایک مثال ہے کہ ان کو اپنے اندر مرج کر لیا گیا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ بھی تو یہ بچوں ایک تو طریقہ کار ہے کیا، ایکسپلشن اینڈ سیگریگیشن، علیحدہ کرو دفع کر دو، اور ایک طریقہ ہے ایکسپلشن اینڈ اسیمیلیشن، پہلے ایکسپیل کیا پھر اپنے اندر ہی ضم کر لیا اپنی ویلیوز کے ساتھ۔ تیسرا طریقہ کار جو ہے وہ پاکستان نے اڈاپٹ کیا۔ پاکستان نے تیسرا طریقہ کار کیا انٹیگریشن کا۔ انٹیگریشن کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ تم بے شک ہندو ہو تو ہندو رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تم مسلمان ہو مسلمان رہو،
تم اگر سیکھو سیکھ رہو، اگر تم جو ہے اگر تم سیکھو تو سیکھ رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اگر تم ہندو ہو تو ہندو رہو، اگر تم کرسچین ہو کرسچین رہو، ٹھیک ہے، جوئش ہو تو جوئش رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کسی بھی چیز کے اوپر، مسلم ہو تو مسلم رہو. تو اپنی اپنی ویلیوز، تو انہوں نے انٹیگریٹ کیا. ہم نے انٹیگریشن یوزلی ریفرز ٹو دی پیٹرن ان وچ گروپس آر provided possibility perhaps sport as well maintain their distinctive identity. اپنی distinctive identity آپ برقرار رکھیں. آپ چرچ جائیں، آپ ٹیمپل جائیں، آپ جو ہیں وہ گردوارہ جائیں، آپ مسجد جائیں، اپنی اپنی آپ ڈسٹنکٹیو آئیڈینٹی برقرار رکھیں. صرف انڈر دا فلیگ آف پاکستان وی آر آ نیشن. تو انڈر دا فلیگ آف پاکستان وی ہیو ون کرنسی ون نیشن، ادروائز سکھ مسلم ہندو آل آر دا نیشنلز آف پاکستان، سارے کے سارے پاکستان کے نیشنلز ہیں. تو یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلیکٹیو لیول انٹیگریشن ہے جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے جو اڈاپٹ کیا گیا. سو دس از واٹ وی کین سے کہ آج کے اس لیکچر میں ابھی تک میں نے جو بتایا انڈیویجول لیول پہ یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو گیا ہے تو دو برابر کی طاقتیں ہیں تو اے بھی انکار کر سکتا ہے، بی بھی کر سکتا ہے. اگر ایک کی طاقت زیادہ ہے دوسرے سے تو طاقتور انکار کر سکتا ہے، اور جو اون دی بیس کر رہا ہے دوسرے کو انکار نہیں کر سکتا. اور اگر ٹوٹلی ایک انڈیویجول کے اوپر پاور ڈومینیٹ کر جائے گی تو وہ آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بات کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا. اور اس کے بعد کلیکٹیو لیول پہ جب جاتے ہیں تو ایک گروہ دوسرے گروہ کو اس کے علاقے سے بے دخل کر دیتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کو پہلے الگ کرتا ہے اور پھر اپنی قدروں میں چینج کر کے اپنے اندر ضم کر لیتا ہے، اور پھر آگے آ جاتا ہے جو انٹیگریشن. اور انٹیگریشن یہ ہے کہ اپنی اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھو. مذہب سکھ ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، کرسچینٹی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم انڈر دا فلیگ ون نیشن ہے. ہم کسی سے کسی کا مذہب بدلنے کی کوئی بھی اپیل نہیں کرتے. ہاں مذہبی طور پہ ایک دوسرے کے سامنے آپ اپنے نظریہ رکھیں، اگر کوئی مذہب قبول کرتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن طاقت کے بل پر نہیں. اچھا، تو یہ بچوں ہو گیا کہ جو ہے آپ کا انٹیگریشن. اور جو سیگریگیشن ہے وہ یہ ہے کہ گروپ کو علیحدہ کیا اور اس کے علاقے سے نکال دیا. جیسے فلسطین میں اسرائیلیوں نے یہودیوں نے قبضہ کیا اور پھر فلسطینیوں کو اس علاقے سے بے دخل کر دیا. تو بے دخل کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ کیوں بھائی؟ جی سمیحہ عرفان ٹھیک ہے. اچھا، تو اب بچوں آخری چیز رہ گئی، وہ کیا ہے؟ رول آف اسٹیریو ٹائپنگ. اسٹیریو ٹائپنگ کیا چیز ہے؟ اچھا، اسٹیریو ٹائپنگ جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ ایک خاص گروہ کے ذمے یا اس کے متعلق کوئی ایک کریکٹرسٹکس اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اینی وے، تو یہ گائیڈ لائن جو ہے اس کو میں چھوڑتا ہوں. تو سب سے پہلے میں گائیڈ لائن فار انٹر کلچرل کمیونیکیشن پہ پہلے بات کرتا ہوں، پھر کروں گا اس کے اوپر. پہلی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے کلچر سے اویئرنیس پیدا کریں، جانیں، ان سائڈ دیکھیں کہ دوسرے کا کلچر کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ دوسرے کے کلچر کی جب تک سمجھ نہ آ جائے خود سے کوئی میننگ آخذ نہ کریں. تو یہ جرنل کلچر بلانگنگ جو ہے اس کی ریڈنگ کریں، اس کو ان ڈیپتھ دیکھیں، اور ریٹن کمیونیکیشن کو دیکھیں کہ کیسے کس معاشرے میں کیسے لکھا جاتا ہے اور کیا مختلف انداز تحریر ہیں. اور اورل کمیونیکیشن میں بھی ڈفرینسز کو دیکھیں کہ مختلف معاشروں میں کیا اورل ڈفرینسز ہیں، اور ایک فلیکسیبلٹی اختیار کریں کہ لوگ مختلف رہیں گے، مذہب مختلف رہیں گے، سوچ مختلف رہے گی، لیکن ہمیں انہیں اکٹھے لے کے چلنا ہے. ہمیشہ پازیٹیوٹی کو پروموٹ کریں، کبھی منفی رجحانات کو نہ کریں، اور کسی کے منفی خیالات، کبھی بھی کسی کے مذہب میں سوچ میں عیب تلاش نہ کریں، ہمیشہ مثبت بات کریں. اب چلتے ہیں اسٹیریو ٹائپنگ کی طرف. اسٹیریو ٹائپنگ کیا ہے؟ اسٹیریو ٹائپنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص گروہ کے ساتھ ہم کچھ خاص کریکٹرسٹکس باندھ دیں. مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ جی ارائیں پیاز کھاتے ہیں، پنجابی اوور ایٹر ہیں، پختون بہادر ہیں، تو یہ سب اسٹیریو ٹائپنگ ہے، حالانکہ کہ ہر گروپ میں ہر طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. لہٰذا stereotyping is referred to a generalized idea and image about certain group of people that they are widely accepted by others. کہ ایک ایسا جرنل آئیڈیا ہوتا ہے اسٹیریوٹائپنگ جس کو کہ دوسرے بلا وجہ مان لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے دنیا میں یہ مشہور ہے
کہ کالے جو ہیں وہ بدتمیز ہوتے ہیں، روڈ ہوتے ہیں. یہ مشہور ہے کہ سکھ جذباتی ہوتے ہیں. تو یہ لازم نہیں کہ سارے سکھ جذباتی ہوں، لازم نہیں کہ سارے روڈ ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پلے باندھ دی گئی ہیں، یا کسی کے گلے میں ڈھول بجا دیا گیا ہے اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. ہر بندہ اس بات کو ماننے پہ لیے آ جاتا ہے. اس کی مختلف مثالیں، مثال کے طور پہ جو ہے بوائز آر گڈ ایٹ اسپورٹ، اسٹیریوٹائپنگ ہے، گرلز بھی ہو سکتی ہیں. گرلز آر ایموشنل، لازم نہیں ہے، بڑی بڑی بہادر عورتیں ہیں، محترمہ فاطمہ جناح ہے، بے نظیر بھٹو ہے، اسی طرح سے جو ہے کیا نام لیتے ہیں، بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں، ملکہ الزبتھ ہے، بگ نیمز آر دیئر. تو اس کے بعد بلیک پیپل آر بیسٹ ایتھلیٹس، نہیں، گورا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو چائنیز پیپل ایٹ رائس، دے کین آلسو ایٹ بریڈ ایز ویل. اچھا، ڈس اپوائنٹنگ دا تھنگز ان اسٹیریوٹائپنگ، ڈس اپوائنٹنگ یہ ہے کہ جب ہم یہ کریکٹرسٹکس لوگوں کے پلے باندھ دیتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو انتہائی ڈسکسٹنگ ہے. مثال کے طور پہ لوئر کلاس پیپل آر ان ایجوکیٹڈ، ٹھیک ہے جی. اسی طرح جناب جو ہے مین آر اسٹرانگر دین وومن، مرد عورت سے زیادہ اسٹرانگر ہوتے ہیں. اچھا جی، چائنیز آر ایکسٹریملی کمپیٹیٹیو ریس. تو اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں جس سے آپ چند خاص لوگوں کو ووٹیج دیتے ہیں اور باقیوں کی ویٹیج کم کر دیتے ہیں. تو یہ اس کے نیگیٹو ہے. اچھا، لوگ اس کو کیوں سیکھ لیتے ہیں؟ زیادہ پڑھنا نہیں پڑتا، زیادہ سیکھنا نہیں پڑتا، زیادہ کسی سے بات نہیں کرنی پڑتی اور چیزیں بھی سمجھ آ جاتی ہیں. تو پھر ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لیتے ہیں کہ یار گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ ہمیشہ بریلینٹ ہوتا ہے، پنجاب سٹی کا نہیں ہوتا، یا پنجاب سٹی کا بریلینٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ کالج کا نہیں ہوتا. تو پھر اس طرح کے خیالات سے پوری کمیونٹی سفر کرتی ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی بندہ کسی بھی جگہ اچھا یا برا ہو سکتا ہے، زیادہ لرنٹ اور کم لرنٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے. تو بہرحال آج کے لیکچر کو یہاں پہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. اچھا، یہ جو آج کی کلاس ہے اسے ہم کل بھی کنٹینیو کریں گے سیم ٹائم پہ. کل ٹائم رکھ لیتے ہیں کوئی جلدی کر لیتے ہیں. جیسے کل اگر ہم کلاس رکھ لیں 10 بجے سے 11 بجے تک، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ویڈنسڈے کو چھٹیاں کر دیں گے. کل اور پرسوں 2 دن کلاس رکھ لیتے ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ ہم عید سے پہلے چیپٹر 4 کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہوگا بچوں؟ تو کل 10 سے 11 ٹھیک رہے گی. اور جو بچے اگر اکوموڈیٹ نہ کر سکے ان کے لیے ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہوگی، ٹھیک ہے. تو کل 10 سے 11 کلاس ہوگی، کل اور پرسوں 2 دن. اور اس کے اندر انشاءاللہ ہم چیپٹر 4 کو کمپلیٹ کر لیں گے. اور پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے جو ہے عید کے بعد چیپٹر 5 کریں گے. پھر عید کے بعد ہمارے 2 چیپٹر رہ جائیں گے، چیپٹر 5 اور چیپٹر رہ جائے گا آپ کا 9. 2 چیپٹر رہ جائیں گے، ٹھیک ہوگی بات؟ تو اوکے، سی یو انشاءاللہ ٹمارو. اچھا، آج کے لیکچر کی انڈرسٹینڈنگ 1 سے لے کے 100% تک، ہاؤ مچ یو انڈرسٹینڈ؟ جی شاباش. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا، نائس ہو گیا. تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل بھی اور پرسوں بھی، ٹھیک ہے جی. روزہ میں نے بھی رکھا ہوا ہے، لیکن بٹ یو سی دیٹ کہ کیا کریں اب، مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وقت پہ جو ہم پروفیشنل اسٹڈیز کے لوگ ہوتے ہیں ہمیں کام وقت پہ مکمل